تو واقعہ اس اسٹوری کا یوں ہوا کہ ایک یہودی تھا جس کا مختلف جگہوں پہ مختلف نام آیا ہے، اور خاندان تھا ان کا پورا جو کہ بنی ابیرق کے نام سے مشہور تھا۔ تو انہی میں سے ایک شخص تھا جس کے مختلف نام ذکر کیے گئے، بہرحال بنو ابیرق ہی کہیں گے ان کے خاندان کا۔ بنو ابیرق کے خاندان کا ایک یہودی تھا، اس نے ایک مسلمان صحابی کے گھر سے چوری کی، اور صحابی کا نام حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ چوری ایسے کی کہ اس وقت میں چونکہ یہ گندم اور جو گھیوں کا آٹا نہیں ہوتا تھا، تو جب کہیں دوسری جگہوں سے آتا تھا تو لوگ اپنے پاس لے کر رکھ لیتے تھے اپنے خاص مہمانوں کے لیے یا خاص ضرورتوں کے لیے۔ اسی طرح حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھیوں کا کچھ آٹا خریدا اور ایک بوری میں اپنے پاس رکھا، اسے میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی رکھ لیا اور اپنے گھر میں اس کو محفوظ کر لیا۔ تو اس یہودی نے وہاں سے وہ بوری نکال لی۔ صبح کو جب حضرت رفاعہ اٹھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے سے کہا، حضرت قتادہ بن نعمان ان کے بھتیجے کا نام، ان سے واقعہ ذکر کیا۔ جب تفتیش کی گئی اور محلے کو دیکھا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم نے رات کو بنو ابیرق کے گھر میں آگ دیکھی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ یہ وہی کھانا پکایا گیا ہے جو آپ کے گھر سے چوری ہوا ہے۔ اب جب اس منافق کو پتا چلا کہ راز میرا فاش ہو گیا ہے تو وہ کسی کے بھی پہنچنے سے پہلے خود ان لوگوں کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور اصل میں یہ کام ایک دوسرے صحابی کا ہے، لبید بن سہیل، کہ یہ ان کا کام ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، آپ لوگ ناجائز میرے سر لگا رہے ہیں۔ ان صحابی تک یہ بات پہنچی اور ان کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ ایک مخلص اور نیک مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک اس چوری کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا میں اپنی تلوار کو اپنی نیام میں نہیں ڈالوں گا۔ اس یہودی نے واپس جو نام بھی خود لیا اور واپس تسلی بھی خود دی کہ آپ کا کوئی نام نہیں لے سکتا، یہ کام فلاں یہودی کا ہو سکتا ہے۔ اور جو اس نے وہ آٹا اور اسلحہ چھپایا تھا وہ اس نے کسی طرح اس یہودی کے گھر پہ رکھوا دیا۔ جب تلاشی لی گئی تو یہودی کے گھر سے برآمد ہوا۔ دو الزام لگائے، پہلے ایک صحابی لبید بن سہیل پر، جب انہوں نے غصہ دکھایا تو پھر اس سے ایک یہودی پر۔ اب جب سامان بھی یہودی کے گھر سے نکل آیا تو سب لوگوں کا یہی خیال ہو گیا کہ سامان یہودی نے ہی چوری کیا ہے، اس منافق نے چوری نہیں کیا۔ حالات سے چونکہ یہی بات ثابت ہو رہی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پہنچا جن کے گھر سے چوری ہوئی تھی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بنو ابیرق پر شک کیا کہ غالب گمان ہے۔ بنو ابیرق نے کہا کہ بغیر کسی ثبوت کے یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے اور میں ایک اچھا مسلمان ہوں۔ اب ان حالات اور واقعات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بھی اسی طرف ہو گیا کہ یا تو یہ کام اس یہودی کا ہے، بنو ابیرق کا یہ الزام جو ہے صحیح نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کی جائے۔ اس کے اوپر یہ مکمل رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا کہ ایسا نہیں ہے، یہودی نے بھی غلطی نہیں کی، صحابی لبید بن سہیل کا بھی یہ کام نہیں، یہ کام بنو ابیرق کا ہے جو کہ بظاہر مسلمان ہے لیکن اصل میں منافق ہے، جس نے ساری جو ہے وہ کارستانی رچی ہے، اور اس ساری کارستانی پر اس کو یہ چوری اس کی کھول دی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میری چوری کھل گئی، مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کا ساتھی بن گیا۔ تو اگر تو پہلے منافق تھا تو اب کافر ہو گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نے اسے وہاں پر سکون سے نہیں رہنے دیا، ایک عورت کے مکان پر ٹھہرا۔ عورت کو جب واقعہ پتہ چلا کہ ایسا کارنامہ کر کے آیا ہے، اس نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ایک دوسرے گھر میں چوری کے لیے گیا تو اسی گھر کی دیوار اس کے اوپر گری اور وہ وہیں پر دب کے مر گیا۔ تو یہاں پر یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقیقت واضح کر دی۔ اب غلطی یہودی کی بھی نہیں تھی، تو اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہودی کو صاف کرنے کے لیے آیت نازل نہیں کی، غلطی اس کی نہیں تھی۔ ہمارا رب بھی اتنا کریم ہے، ہمارا دین بھی اتنا انصاف پسند ہے، غلطی جس کسی کی بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی غلطی کو ثابت کرتے ہیں۔ غلطی کرنے والا منافق تھا، جس کی غلطی نہیں تھی وہ یہودی تھا، اللہ نے یہودی کو بھی بری کرنے کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں۔
اللہ ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ساتھ میں پھر ان لوگوں کو بھی کہا کہ جو لوگ اپنے ساتھ مشورے کرتے ہیں، جیسے یہ مشورہ کیا کہ الزام یہودی پہ لگاؤں کا مسلمان پہ، تو کہا کہ یہ لوگوں سے تو شرماتے اور چھپتے ہیں کہ چوریاں کریں یا اس قسم کی پلاننگ، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے اور وہ ان کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ پھر ساتھ میں جن لوگوں نے بنو عبیرہ کی حمایت کی ان سے بھی کہا کہ دنیا میں تو تم وہ لوگ ہو جو اللہ کے سامنے اس کی صفائیاں پیش کر رہے ہو، اس کی طرف سے لڑ رہے ہو، قیامت میں اس کی سفارشی اور اس کا ساتھی کون ہوگا؟ تو لہٰذا جب کبھی بھی یہ شریعت کا حکم ہے کہ کسی قسم کے معاملے آ جائیں تو دونوں طرف کی بات سنی جائے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ کبھی بھی یہ نہ ہو کہ ایک انسان کی بات سن کے اس کی طرف ہم مائل ہو گئے، پھر دوسرے کی یا بات سنی یا نہ سنی اور فیصلہ سنا دیا۔ کبھی بھی اس قسم کی چیز کا جو ہے وہ شریعت نے اجازت بھی نہیں دی اور حکم بھی نہیں دیا۔ اسی طرح پھر یہاں پر ان لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں اور بے گناہ لوگوں پر یہ الزامات لگا رہے ہیں، تو فرمایا کہ وہ اپنے سر ایک بہت بھاری بہتان لے رہے ہیں۔ اور بہتان کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو انسان کسی پر کوئی بہتان لگا دے۔ ایک ہوتی ہے غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ جیسے ہم عام کہتے ہیں کہ میں کسی کی برائی تو نہیں کر رہا، یہ تو اس میں موجود ہے۔ کسی کا کوئی نقص، کوئی بات ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ بات اس میں موجود ہے۔ جب کسی میں موجود بات کو ہم ذکر کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم خود سے کچھ کہہ دیں، کوئی عادت اس انسان میں نہیں ہے، تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ اور بہتان کے لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ اس انسان کو جو دنیا میں کسی پر بہتان لگاتا ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے رضغۃ الخبال، اور وہ پیپ اور جہنمیوں کے گند کی وادی ہے۔ اس میں اس انسان کو قید کیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ جب تک اس بہتان سے نکلتے نہیں ہو تب تک اس میں رہو گے۔ اور حضور نے بڑے افسوس سے فرمایا کہ تب کہاں اس بہتان سے نکل پائے گا؟ قیامت میں صفائیاں کہاں سے لائے گا؟ وہاں تو کسی کی نہیں سنی جائے گی، صفائی ہوگی نہیں کسی کے پاس۔ اور بہتان تو چیز ہی ایسی ہے جو اس میں موجود ہی نہیں تھی، تم نے بیان کر دی۔ کسی انسان کو معمولی حرکت کرتے ہوئے دیکھا، اس کے اوپر بڑا بہتان باندھ دیا ہم نے۔ دنیا میں ہماری عادت ہے، کسی انسان کو خلاف واقعات تھوڑا سا کچھ کرتے دیکھ لیا، اپنی طرف سے کہانی بنا لی، یہ بہتان ہے۔ اور اللہ کے نبی نے بہت افسوس سے فرمایا تھا کہ بقول الزور، جھوٹی بات سے بچو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ یہ بات کہتے کہتے کانپنا شروع ہو گئے اور آپ سیدھا کھڑے تھے، اپنے دیوار سے ٹیک لگائے اور ٹیک لگاتے لگاتے زمین پر بیٹھ گئے اور روتے جا رہے تھے اور ہمیں لگا کہ ہمارے دل پھٹ جائیں گے۔ آپ فرما رہے تھے کہ جھوٹ کی بات سے بچنا، جھوٹ کی بات سے بچنا۔ تو یہ جھوٹ کی بات ہی بہتان ہوتی ہے، جو عیب کسی انسان میں موجود نہیں، ہم اپنی طرف سے تلاش کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں اور بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، اپنے امن میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔